یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ سفارتکاری کا وہ معیار ہے جسے اگر سمجھ لیا جائے تو قومیں کبھی بھی نہیں جھکتی، اور اگر انہیں بھول جائیں تو درباروں میں کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی کھو دیتی ہیں۔ یہ منظر ہے جنگ قادسیہ سے پہلے کا، جب مسلمانوں کا ایک وفد ایران کے لشکر کے سامنے پہنچتا ہے اور اس وفد کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، جنہیں پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے ایک دعوت کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ۔ وہ آتے ہیں نہ شاہانہ لباس، نہ سونے کے ہتھیار، نہ پروٹوکول، ایک سادہ سا گھوڑا، سادہ کپڑے، مگر دل میں وہ یقین کہ جو یقین پہاڑوں تک کو ہلا دے۔ جب وہ ایرانی کمانڈر رستم فرخزاد کے دربار کے قریب پہنچتے ہیں تو درباری انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں آ سکتے، یہ قلیم بچھے ہوئے ہیں، یہ شاہی آداب ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح سے آنا ہے۔ لیکن ربیع بن عامر وہیں رک کر ایک جملہ کہتے ہیں جو آج بھی سفارتکاری کے اصول لکھ دیتا ہے، ہم اسی طریقے سے آئیں گے ورنہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ گھوڑے سمیت آگے بڑھتے ہیں اور بات یہیں پر نہیں رکتی، وہ اپنے دونوں طرف سے نیزے نکالتے ہیں، ایسے کلین میں گاڑتے ہیں اور کلینوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتے ہیں، شان و شوکت کو چیرتے ہوئے سیدھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ جھکاؤ، نہ مروبیت، نہ خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان سفیر، یہ ہے اسلامی وفد۔ پھر سوال ہوتا ہے تم کیوں آئے ہو؟ اور جواب تاریخ کا وہ جملہ جو آج بھی طاقت کی اصل تعریف ہے، ہم آئے ہیں لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، دنیا کی تنگ دستی سے نکال کر وسعت میں لانے کے لیے، اور ظلم کے نظاموں سے نکال کر عدل کے نظام میں داخل کرنے کے لیے۔ یہ سفارتکاری ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، یہ وہ زبان ہے جس میں نہ خوشامد ہے، نہ کمزوری، نہ خوف، نہ صرف حق ہے، صرف یقین ہے اور صرف ایمان ہے۔ اب ذرا آج کی دنیا کو دیکھیں، آج مذاکرات ہوتے ہیں، میزیں سجتی ہیں، بیانات آتے ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں، عالمی طاقتیں اپنی شرائط رکھتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون ڈٹ کر کھڑا ہے، کون اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ آج جب ایران کی سفارتکاری کو دیکھتے ہیں، جب اس کے نمائندے دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں، جب وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ دباؤ میں قتل نہیں ہے، وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی جرت نہیں ہے، یہ تاریخ سے آتی ہے، یہ اسی ماضی سے نکلتی ہے جہاں ایک سادہ صحابی دنیا کی سپر پاور کے دربار میں داخل ہو کر کہتا ہے ہم تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، جو سفارتکاری کو بدل دیتی ہے، جو قوموں کو بدل دیتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی قوم یہ سمجھ لے کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت صرف ایمان میں ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ صرف رب کے پاس ہے، تو پھر وہ میز پر بیٹھ کر بھی نہیں جھکتی، وہ بات بھی کرتی ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جوہری پروگرام کے ہوں یا علاقائی سیاست کے ہوں یا عالمی دباؤ کے ہوں، تو کچھ آوازیں جھک جاتی ہیں اور کچھ آوازیں تاریخ کی گونج بن جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، فرق ہتھیاروں کا نہیں ہوتا، فرق ایمان کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا سب کچھ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارا سب کچھ ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں کو آخرت نظر آتی ہے، وہ ڈراتے ہیں۔ جن کے لیے عہدے اہم ہوتے ہیں، وہ جھکتے ہیں۔ جن کے لیے جنت اہم ہوتی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہی سبق ہے جنگ قادسیہ کا، یہی سبق ہے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا، اور یہی سبق ہے آج کی سفارتکاری کا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو قالینوں کو دیکھ کر رک جائیں، یا ہم وہ ہیں جو نیزے گاڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آئیں گے۔ یہی جاہو جلالت، یہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ اپنانے کے لیے ہے، یہ اپنی نسلوں کو دینے کے لیے ہے۔ جب ایمان تازہ ہو جائے تو سفارتکاری بدل جاتی ہے، جب یقین مضبوط ہو جائے تو لہجے بدل جاتے ہیں، اور جب اللہ پر توکل آ جائے تو پھر کوئی رستم، کوئی سلطنت، کوئی طاقت انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ اور یہی مسلمانوں کی اصل طاقت ہے، یہی ان کا وقار ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ ناظرین، اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے اس چینل کا بھی، جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔